لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولان الحق بالحق مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد ثم الصلاة على وليه وزيره وأمينه والأشرف العطرة وذرية باب الحكمة سید الوسیین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب غالب کل غالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب فاتح باب خیبر قاتل مرحب انت والد شبیر و شبر فشانہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین ثم الصلاة على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسنات یذہبن السیئات صلوات ارشاد باری تعالیٰ ہوا بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں اچھائیاں برائیوں کا خاتمہ کرتی ہیں عزیزان گرامی گفتگو کل جہاں رکی تھی وہ یہ کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے کیونکہ محبت علی ایک ایسی حسنہ ہے جو ہر حسنہ کی حیات ہے ہر حسنہ کے لیے زندگی ہے محبت علی علیہ السلام آگ ہے گناہوں کے لیے ٹھنڈک ہے مومن کے دل کے لیے یعنی ایک ہی شے دو اثر رکھتی ہے گرمی بھی ٹھنڈک بھی تعجب نہ کیجیے نور کا کمال ہی یہ ہے ایک جگہ پلگ لگا ہوا ہے دو پلگ لگانے کے اس کے اندر آپشن تھے ایک فریج کے لیے ایک ہیٹر کے لیے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں مومن نے اگر دونوں کنیکشن رکھے
نیت پہ انحصار ہے. جب تک بٹن نہیں ڈالتے، بٹن نیت ہے. ہماری لائف میں بھی جب تک ہم ارادہ نہیں کرتے انگلی بھی نہیں ہلتی ہے. ارادے سے سانس کو روک لیں گے جو پتہ بھی نہیں چلے. نیتوں پہ انحصار ہے. علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ویسے محبت جلانے کا نام نہیں ہے کہ جو کہیں کہ محبت گناہوں کو جلا دیتی ہے. ذرا سا میں نیچے جا رہا ہوں، وہ اوپر تھا نیچے آ رہا ہوں. دنیا میں جتنی بھی اشیاء ہیں اور انسان اس سے محبت کرتا ہے، گناہوں کا امکان ہے. اس کو بریکٹ میں رکھیں، امکان ضروری نہیں، لیکن آکشن موجود ہے گناہ کا. کسی سے محبت ہے تو محبت ضروری نہیں کہ انسان کو گناہی کی طرف لے جائے. جائز محبت ہے، غلط نیت نہیں ہے، اچھا ارادہ ہے. ہم نے اخلاق کو سنا تو لہذا دل میں نیتوں پہ انحصار ہے، لیکن گناہ کا امکان ہے. دولت حج پہ لے جا رہی ہے، زیارت پہ لے جا رہی ہے، صلہ رحم پہ لے جا، آپشن ہے گناہ کا. کھڑے کھڑے بتانے لگے، نہیں بھی بتانے لگے تو الفاظ سے ادا کرنے لگے. معمولی سمجھتے ہو کیا؟ ایسے ہم نے بڑوں کو دیکھ لیا. یہ جو لفظ بلند ہوئے وہ جیب کے تھوڑا وزنی ہونے کے بنا پہ. میری باتوں کو ذرا سمیٹ کے رکھیے. امکان کہہ رہا ہوں میں. دولت ممکن ہے کہ گناہ کی طرف لے جائے، محبت ممکن ہے کہ گناہ کی طرف لے جائے، مقام کی بلندی ممکن ہے کہ گناہ کی طرف لے جائے، خوبصورت گاڑی ممکن ہے کہ گناہ کی طرف لے جائے، خوبصورت بدن ممکن ہے کہ گناہ کی طرف لے جائے، بہترین آواز نہیں سمجھا ممکن ہے کہ گناہ کی طرف لے جائے. یعنی جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں موجود ہیں امکان پایا جاتا ہے گناہ کی طرف لے جانے کا. اور آپ کے مشاہدات ہیں اور آپ نے زندگی میں دیکھا ہے، حقیقت میں یہ چیزیں آج نہیں تو کل، اور کل بچ گئے تو آج تھے، یا آج نہیں تو کل ہو جائیں گے. گناہوں کی طرف لے جاتی ہے ہر شے کی محبت. واحد علی کی محبت ہے جو گناہ کی طرف نہیں لے جاتی ہے بلکہ گنہگار کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور گناہ کو جلاتی رہتی ہے. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. ہر محبت میں گناہ کا امکان ہے، لیکن علی کی محبت میں گناہ کا امکان نہیں ہے. اس کی بھی وجہ جتنی چیزوں سے محبت کرتا ہے کیوں گناہ کی طرف لے جاتی ہیں، پھنسا کے جاتی ہیں. ہر شے فنا ہونے والی ہے، اس لیے اس کے پاس کوئی اصل مادہ نہیں پایا جاتا. قرآن نے کیا کہا؟ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ جتنی چیزوں سے انسان محبت کرتا ہے وہ شاید جب تک ہے جبھی تک محبت، جیسے ہی وہ ہٹی تھوڑے سے ٹائم کے بعد محبت بھی ختم. مثلا گاڑی سے محبت ہے، ذرا سا کوئی گڑبڑ کر دے تو غصہ آ جاتا ہے، سائڈ میں جاؤ، گاڑی لے، ابھی لگی نہیں، آپ کچھ شیشے میں لگا کے بس گاڑی روکے گا، بس چلانے کی تمیز نہیں. ارے بھائی لگا تو نہیں نا، لیکن میری گاڑی قیمتی 25-50 لاکھ کی، لگ جاتا تو ٹینشن، کیونکہ اس سے محبت بہت ہے. بچے سے محبت ہے، زبردست ماتم کرایا تو کچھ نہیں آپ نے کہا، مگر اگر کسی نے ذرا سا خراش لگا دی لڑائی ہو گئی.
جس چیز سے بھی محبت کرتا ہے اسے سنبھال کے رکھتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ جس سے محبت کیا وہ چیز جیسے ہی ہٹی، ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی کا، خدا نہ کرے کسی مومن کے ساتھ ہو گیا حادثہ، روئیں گے پلائیں گے، آخر میں یہ جملہ کہے کہ تھوڑا سا خود ہی تسلی لے لیں گے، ارے صدقہ گیا۔ نہ نکالنے والا بھی کہتا ہے صدقہ گیا، پوری زندگی کا اکٹھا گیا، صدقہ گیا، جان بچی تو پھر کیا ہے، لاکھوں بچا، ہو گیا۔ لیکن سو بھی رہیں تو گاڑی یاد آ رہی ہے، بہت بڑی غلطی کی، اسپیڈ نہیں کرنا تھا مجھے۔ یہ سب باتیں اشارے میں نوجوانوں کو ایک پیغام بھی دے دیتا ہوں، ایسا نہیں کرنا تھا۔ ابا تو بتاتے ہی تھے ذرا سنبھل کے جانا بیٹا، جوانی ذرا دیوانی ہوتی ہے، ذرا سنبھل۔ میں آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، ماں باپ کی نافرمانی کا نتیجہ مل گیا، کہہ گیا جو باتوں باتوں میں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 10-15 2-3-4 مہینے کے بعد ختم۔ جسے محبت کے بعد شادی سے گھر لایا تھا، ہو گئی کسی بیماری کا شکار، کسی بیماری میں چلے گئی، جو سمجھا تھا نہیں سمجھتے، رو رہے ہیں، قبر پہ چلے جا رہے ہیں، یاسین پڑھے جا رہے ہیں، 2 مہینے 4 مہینے ختم۔ دوسری نے جگہ لے لیا تو وہ گئی۔ جتنی چیزوں سے محبت کرتا ہے اس کے ختم ہو جانے کے بعد محبت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن نے یہی بتایا، کل من علیہا فان، جتنی چیزیں ہیں سب فنا ہونے والی، جسے فنا کا لفظ دیا اس کے جانے پر محبت ختم ہوتی ہے، جسے بقا کا نام دیا عزیزوں وہ محبتیں کبھی ختم ہوتی ہی نہیں ہے۔ علی کو گئے ہوئے صدیاں ہو گئی، ابا بیوی بچی گاڑیاں یہ مہینوں میں بھلا جاتی ہیں، صدیاں ہو گئے اہل بیت کے، محبت میں اضافہ بتا رہا ہے۔ جو فنا ہونے کی چیز تھی اس کے جانے پہ محبت ختم ہو گئی، جو باقی چیز ہے محبت آج بھی باقی ہے۔ صلوات تو بھیج دے محمد و آل محمد کے بارے میں۔ محبتیں فنا ہو جاتی ہیں مگر اہل بیت باقی ہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ سلام ہے کائنات کے اس مشکل کشا پر۔ میں نے اس لیے یہ مناسب سمجھا کہ ہمیشہ سوکھی روٹی رہے تو ذرا اٹک اٹک جاتی، تھوڑی تر بھی ہونا چاہیے شوربہ بھی، فضائل کے بغیر معاملہ حل نہیں ہوتا ہے۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ علی کی محبت، علیہ السلام کی محبت روح حیات ہے، جان زندگی ہے، عبادتوں کی اصل ہے، وہ حسنہ ہے۔ حسنہ کا کے سلسلے میں قرآن نے کیا، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ حسنہ، حسنہ حقیقی ولایت اہل بیت اطہار ہے، ان کی محبت ہے، ان سے عشق کرنا ہے، ان کے راہ میں اپنی جانیں دے دینا ہے۔ آئیے، مسجد ہے مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ درمیان خطبہ ایک ضعیف ایک کنارے سے عصا کے سہارے اٹھا۔ کب؟ جب مولا نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھے کھو دو۔ اٹھا وہ وہاں سے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ضعیف آ رہا ہے۔ جب آپ کے درمیان سے کوئی ادھر آ رہا ہوگا نا تو فیس نہیں دکھے گا، اس کی پشت دکھے گی۔ یہاں سے جانے والے کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں مگر ادھر سے کوئی آ رہا ہو اسے فقط جو سامنے خطیب ہے وہی دیکھے گا، لوگ کلیئر نہیں دیکھ پائیں گے۔ آنے والا آیا، عصا کے سہارے کھڑا ہوا ہے، سلام کیا، مولا نے مسکرا کے جواب دیا۔ علی کی مسکراہٹوں میں
ہزاروں مقاصد پوشیدہ ہوتے ہیں اور اسے غیر نہیں سمجھتے. جو علی والوں کی ٹیم تھی نا وہاں سمجھ گئے یہ کوئی خاص بات ہے. آج اس بندے خدا نے سرکار میں چاہتا ہوں کہ کچھ آپ نصیحت فرمائیں, کچھ بات آپ بتائیں. امام نے فرمایا کہ 3 چیزیں سنو, سمجھو, یقین رکھو. یہ 3 چیزوں کی وجہ سے زمانہ قائم ہے. کن چیزوں سے؟ 3 چیزوں کی وجہ سے زمانہ قائم ہے. 3 چیزوں کی وجہ سے زمانہ قائم ہے. ایک وہ عالم جو اپنے علم پہ عمل کرتا ہے. تھوڑا سا وہ عالم, سخت منزل سے گزر رہا ہوں میں, خدا توفیق دے. وہ عالم جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے. دوسرے وہ دولت مند جو اپنے دولت کو اہل دین پر خرچ کرتا ہے. تیسرے وہ غریب جو اپنے غربت پہ صبر کرتا ہے. صلوات بھیجے میں آگے بڑھوں. وہ عالم, امام نے کیا فرمایا, زمانہ 3 وجوہات کی بنا قائم ہے. ایک وہ عالم جو اپنے علم پر عمل کریں. دوسرے وہ دولت مند جو اپنی دولت کو گھر پہ نہیں, اڑوس پڑوس نہیں, اہل دین پر. اس کا مطلب اہل دین جہاں سے بھی اہل دین مل جائیں. یہ نہ پوچھے آپ تو ہمارے علاقے کے ہیں نہیں, آپ پتہ نہیں کہاں, کہیں کا بھی مومن ہے, اہل دین پہ, دین و اہل دین پہ خرچ کرتا ہو. اور تیسرے وہ غریب جو اپنے غربت پہ صبر کرتا. پلٹ دیا امام نے. جس وقت عالم عمل کرنا چھوڑ دے, دولت مند دینا چھوڑ دے, غریب صبر کرنا چھوڑ دے, تو سمجھ جاؤ زمانے میں تباہی 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 ہے. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. اس لیے کہ دولت مند کی دولت میں مومنین کا حق ہے, عزیز و اقارب و پڑوسی کا حق ہے. عالم اگر عمل نہ کرے تو اس سے فالو کرنے والے دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. چھوڑو میاں, ہماری انجن ہی خراب ہے, اشارہ ہے, انجن ہی سلو ہے, تو ہمارے تیز رفتار سے کیا فائدہ ہے. وہ خود سلو ہو جائیں گے, وہ خود دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے. نمونہ وہ باعمل ہو, دولت مند جس سے دین آگے بڑھتا ہے. دین کا ایک اہم حصہ ہے دولت. آج اگر یہ عزا خانہ بن رہا ہے تو 2 لوگوں کی وجہ سے نہیں, 3. خدا کی عنایتیں, غریبوں کی دعائیں, امیروں کی دولت. دیکھیں میں نے تینوں کو سنبھالا. امیر یہ نہ سمجھ جائیں صرف میری دولت سے, نہیں. وہ بندہ خدا مسجد میں سجدے میں جا کے کہتا, خدایا میرے پاس حیثیت نہیں, میں دعا کرتا ہوں خدایا ان امیروں کو اور دولت دے. تو تو نے جو پیسے دیے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے. صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. ہماری ترقی میں کتنوں کی دعائیں شامل حال ہیں اسے ہم نہیں جانتے. جب عراق کی زیارتوں میں ہمارے مجتہد
آیت اللہ سیستانی دامز اللہ سے جب لوگ گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ نماز کے بعد میں پہلا فریضہ اپنے مومنین کی حفاظت، ان کی برکت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو کتنے ہزار علماء مجتہدین مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ بندے خدا مومن ترقی کر کے کہتا ہے ارے کوئی آسان کیا، بس ہمارا دماغ تھا، نہ کہا کرو، یہ کہا کرو خدایا تیرا شکر ہے، تیری عنایت، مومنین کی دعا نے مجھے یہاں تک پہنچایا، تو لہٰذا جب اللہ کے دین کی ضرورت ہو تو نے دیا تھا لے لے، مومنین کو ضرورت ہو تم نے میرے حق میں دعا دی تھی، یہ تیرا حق ہے۔ تو اس کے بغیر ترقی غیر ممکن ہے۔ عالم عمل چھوڑ دے، دولت مند اگر وہ چھوڑ دے دینا، اور غریب صبر کرنا چھوڑ دے، امام نے کیا فرمایا؟ تباہی۔ اس کے بعد واقعہ آگے ہے، اس سوال کرنے والے نے یہ پوچھا مومن اس زمانے میں، مومن کی حالت کس زمانے میں؟ جس زمانے میں یہ تینوں لوگ اپنا ورک چھوڑ دیں، مومن کی حالت کا وہ اپنے ایمان پہ ڈٹا رہے گا، اسے زمانہ ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ اس نے سلام کیا، نکل گیا۔ یہ جو لوگ بیٹھے تھے، کیونکہ اس کی وجہ سے ایک بہترین معلومات حاصل ہوئی کہ غریب کو غربت پہ صبر اگر کرتا ہے، عالم عمل کرتا ہے، دولت مند دولت نکالتا ہے، اس سے زمانہ قائم ہے۔ کتنا اچھی بات اس بندے کے سوال کے بنا پہ۔ لیکن کسی نے چاہا کہ آخر یہ ہے کون، دیکھنے چلے۔ کچھ لوگوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے جو دوسروں کی لائف کے بارے میں، کہاں سے آیا، کہاں سے لائے، کیا کرتے ہیں۔ بہرحال وہ نکلے اور واپس بڑے مایوسی سے آئے۔ امام نے ان کے چہروں کو دیکھ کے کہا جس کی تلاش میں تم گئے ہو وہ کبھی تمہیں دکھنے والا نہیں ہے۔ کہا مولا وہ آخر ہے کون؟ کہا وہ میرے بھائی جناب خضر علیہ السلام تھے۔ علی کی خطبات میں علی علیہ السلام کے جہاں افراد بیٹھتے تھے وہاں انبیاءوں کے واقعات موجود ہیں۔ اسی سے ہم نے کہا کہ جب علی کے خطبات میں انبیاء آتے تھے تو حسین کے تذکرے میں اہل بیت آتے ہیں۔ عزیزو یہ فضیلت ہے۔ غریب اپنی غربت کی فریاد نہ کرے۔ امام عصر علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اللہم ارزقنا توفیق الطاعت و بعد المعصیت و صدق النیت و عرفان الحرمت و اکرمنا بالہدى والاستقامت و سدد السنتنا بالثواب والحکمہ واملا قلوبنا بالعلم والمعرفہ و طہر بطوننا من الحرام والشبہ وقف ایدینا عن الظلم والسرقہ وغیرہم۔ آگے کا ایک جملہ وعلی الفقراء بالصبر والقناعہ، بس اسی پہ مجلس تمام کرنا۔ اور ہمارے غریبوں کو امام کے اس جملے میں لفظ صبر ہے، مگر دعا میں ایک لفظ کا اضافہ ہوا ہے، بس اسے واضح کروں، گفتگو کو چھوڑ دیتا ہوں ٹائم کی وجہ سے۔ وَعَلَى الْفُقَرَاءِ بِالصَّبْرِ وَالْقَنَاعَةِ، فقراء کو، غریبوں کو صبر کی، قناعت کی توفیق عطا فرما۔ صبر کی، قناعت کی توفیق عطا فرما۔ امیر نے اپنا فریضہ سمجھ کر ایک دولت دی، بزنس پہ لگانا، دکان لگا لینا، آٹو کر لینا، نہیں ہوتا ہے؟ یہ میرے طرف سے ایک مشت ہے، سنبھال کے خرچ کرنا۔ ارے پھر تو کیا کہنا اس غریب کا، سیدھے گھر آئے 2 کلو مٹن، جتنے کپڑے امیروں کو دیکھ کے ہمیشہ سوچتا تھا آج مارکیٹ سے پورے 4,500 کے کپڑے، ایک چھوٹی سی گاڑی، پیسہ ختم۔ شروع کیا تھا میرے مولا مجھے 2 سہارا، قبول ہو کے پیسہ ملا، شام میں ختم۔ پھر جمعہ میں شروع، میرے مولا مجھے 2 سہارا۔ انہی افراد کے لیے ہے وَعَلَى الْفُقَرَاءِ بِالصَّبْرِ وَالْقَنَاعَةِ، فقراء کو صبر دے،
صبر دے کا مطلب کیا ہے؟ جب نہ ہو تو فریاد نہ کرے، واویلا نہ مچائے، فریاد نہ کرے۔ جو جتنا لوگوں کے قریب ہوتے جاتا ہے خدا سے دور ہوتے چلے جاتا ہے، جتنا لوگوں کے جیبوں پہ امید رکھتے جاتا ہے کبھی بھی گھر کے اندر برکتیں لا نہیں پاتا۔ عمومی طور پہ سلام و کلام و مصافحہ و تعظیم فقر نکالنے کے چکر میں ہوتا ہے، خلوص کے چکر میں نہیں۔ اور یہ ساری باتیں غریبوں پہ نہ ڈالیے، امیر بھی امیر کے ساتھ یہ کرتا ہے، یہ ایک لکھپتی کھرب پتی کے ساتھ ایسی حرکت کرتا ہے۔ کھرب پتی دنیا میں سب محتاج ہیں، غنی اہل بیت ہیں۔ اگر صحیح بات کرنے پہ آ جائیے تو دنیا میں کوئی امیر نہیں ہے سوائے امیر المومنین کے اور اہل بیت کے، لیکن بات آئی تو ذرا یوں گزرنا پڑتا ہے۔ جتنا انسان سے قریب ہوتا ہے وہ اپنے نعمتوں سے اور خدا سے دور ہوتے چلے جاتا ہے۔ نہ ہو صبر کرے۔ کیا کل کی والی گفتگو کا ایک جملہ خالی تکرار ٹچ کر رہا ہوں۔ موسیٰ، میں نے تجھ سے کل کا عمل نہیں چاہا، تو مجھ سے کل کا رزق مت طلب کر۔ ارے ہو گئی بات، میں نے دلیل کے طور پہ سنایا۔ جس نے پیدا کیا ہے وہ دے گا، خاموش نہ رہو، حلال رزق کی طرف چلو، برکتیں خود ہی آئیں گی۔ اور جب خود امیر بننے کی نیت پہ مضبوط ہو جاؤ گے ایک دن ہوگے، لیکن ہمیشہ خود کو کمزور سمجھتے رہو گے، قسم سے کبھی بھی مضبوط و صحت مند نہیں ہو پاؤ گے۔ عزیزو، پہلے لفظ ہے صبر۔ خدایا غریبوں کو، فقیروں کو صبر دے، اور ایک دن وہ صبر کا نتیجہ ملے گا۔ آپ کے جملے ہیں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، ہو گیا میٹھا۔ آ گئی دولت کہیں سے، دے دیا اللہ نے، اور ایک ہی شب میں واویلا مچا دی۔ اب کیا کہہ رہا خدا؟ مولا کے جملہ وَعَلَى الْفُقَرَاءِ بِالصَّبْرِ وَالْقَنَاعَةِ، پہلے صبر ہے اس کے بعد قناعت ہے، صبر کے بعد قناعت ہے۔ صبر کے نتیجے میں جب تمہیں پھل ملے قناعت سے استعمال کرو۔ ارے میں کتنے نزاکت سے لے گیا۔ اگر مل جائے صبر کے بعد صبر کا پھل، اسے پوری طریقے سے ختم نہ کرو۔ قناعت سنبھل کے، حیثیت کے مطابق 100 والی اسپیڈ کی گاڑی کے پیچھے 60 والے کو اتنا تیز نہیں جانا چاہیے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ اللہ نے اگر دے دیا تو قناعت کی خدا توفیق دے۔ یہ لفظ قناعت ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ ہم کبھی کبھی اپنی حیثیت سے زیادہ جو ہے فضول کر جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر ہم جہاں تھے وہاں لوٹ جاتے ہیں۔ قناعت انسان کو امیر بنا دیتی ہے، قناعت انسان کو غربت سے نکال دیتی ہے۔ بس آزادارو، وقت کی وجہ سے بہت سے باتوں کو میں نے بند کر دیا۔ آج 4 تاریخ ہے، 5 محرم ہے۔ کتنی تیزی سے ایام گزر گئے۔ ہم کربلا سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ شہادتیں جو آپ نے پہلی سے شروع کی ہیں، حبیب کی پڑھ دیجئے، جناب حر علیہ السلام کی پڑھ دیجئے، اول محمد کے مصائب آج پڑھ دیجئے، اور کل فلاں مصائب پڑھ دیجئے، 7 کو قاسم کی پڑھ دیجئے، 8 کو مولانا عباس علیہ السلام کی پڑھ دیجئے۔ پوری دنیا میں ہر دن آپ تڑپ تڑپ کے رو رہے ہو۔ 10 دن کے فاصلے میں حالت یہ ہے۔ کبھی اس ثانیہ زہرا کے دل سے پوچھے کیا یہ مصائب اتنے دنوں کے تھے؟
جتنے دنوں سے عزادار گریا کنا ہے، نہیں عزاداروں، صبح کا سورج نکلا تھا غروب ہونے تک یہ جتنے مصائب تم نے پہلی محرم سے 9 محرم تک 9 دن سنے ہیں، وہ 9 گھنٹے سے کم کی اندر عزاداران مظلوم کربلا بھرا گھر زینب کبریٰ کا ختم ہو گیا۔ نہ رباب کے گود میں اصغر ہے، نہ ام لیلہ کے گود میں علی اکبر ہے، نہ عباس موجود ہے، نہ قاسم ام فروہ کے یہاں موجود ہیں، نہ حبیب ہیں، نہ حر موجود ہیں، نہ زہر قین ہیں، نہ وہب قلبی ہیں۔ عزاداروں صبح کا سورج نکلا تھا۔ آپ ذرا اس گھر کے لیے سوچئے، کبھی ایک مثال یوں سوچ کے آپ محسوس کیجئے، اگر کرے خدا نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، فرض کرے کسی کے 3 بچے ہوں، ابھی فون آیا کہ وہ بچہ راستے میں حادثے کا شکار ہوا، سارا گھر واویلا مچا رہا ہوگا، تھوڑی دیر کے بعد یہ اطلاع ملے نہیں وہ جو دوسرا سیریس تھا وہ بھی دنیا سے چلا گیا، اور پھر کیا حالت ہوگی؟ اس کے بعد بتایا جائے کہ نہیں جو تیسرا تھا کہ جسے ڈاکٹر نے کہا نہیں یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، خطرے سے یعنی اس کے لیے خطرہ نہیں ہے، نہیں ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ بھی چلا گیا۔ اب عزاداروں جان رہے گی آپ کی زندگی میں؟ آپ کے 3 بچوں کی خبریں اگر آپ کو معلوم ہو تو دھیرے دھیرے آپ کی روح آپ کے بدن سے نکل جاتی ہے۔ ہائے رے زینب کبریٰ، صبح سے لے کے شام تک ارے جتنی گودیاں تھی سب کی گودیاں اجڑ گئی، لیکن یہ الگ الگ گھرانے کے نہیں تھے، یہ ایک ہی گھر کا جزاک اللہ۔ عاشور کا وہ دن، تپتی صحرا، نماز کا وقت ہے، سبھی نمازی ہیں، سبھی صحابیوں کی آرزو ہے کہ آج مولا کی قیادت میں نماز ہو جائے۔ پانی کے سامنے تیمم ہو رہا ہے، نہیں سمجھے، درست نہیں ہے، یہ آپ ہے اور آپ کے اور میرے لیے اجازت نہیں ہے کہ پانی رکھا تیمم کر لے، مگر جس کی جاگیر فرات تھی، جس کی جاگیر پوری کائنات تھی، بہتے فرات کے سامنے وہ افراد وہ شخصیتیں تیمم فرما رہی تھی۔ عزاداروں نماز ظہر ادا ہو رہی ہے، جس کی آرزو تھی وہ ابھی تکبیرۃ الاحرام کہنا چاہتا ہے، اس کا نام سعید ہے، اس کی بڑی آرزو تھی۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایسی حالت میں بھی ہمیں نماز کی توفیق دے دی، پانی کیا چیز ہے مگر ہمیں توفیق مل گئی نیت باندھنے کے لیے۔ حسین نے تکبیر بلند کر دیا، اب اصحاب فوراً کہنا چاہتے ہیں، لیکن عجیب قیامت کا سما، سامنے سے تیر چلتے ہوئے دیکھا، سعید نے نماز چھوڑی، مولا کے سامنے آ گئے، آپ بچاتے رہے مگر کوئی ایک تیر نہیں تھی جسے دفع کر دیا، ادھر سے تیر سیدھے آگے بڑھے، کبھی سینے سے روکا، کبھی پسلیوں سے روکا، کبھی ہاتھ سے روکا، نماز ہوتی رہی۔ سعید جس سم سے تیر آتے رہے آگے بڑھ بڑھ کے، وہ عزیزو ایک تیر کے بعد بدن میں جان نہیں رہ جاتی ہے، 2 کے بعد آدمی مایوس ہو جاتا ہے۔ عشق حسین، عزاداروں جدھر سے تیر آئے سعید نے سینے پر، بازو پہ، پسلیوں پہ روکا، اور ادھر امام کی نماز تبیان، سعید مولا کے قدموں پہ، مولا میری آرزو تھی۔ امام نے کہا سعید تیری نماز تمام ہے، سعید تو دنیا میں بھی آباد، تو آخرت میں بھی ہمارے ہمراہ۔ عزاداروں سعید کہتے مولا میرے سرانے کوئی بیٹھا سا لگ رہا ہے، سعید سلام کرو اما زہرا۔ مولا کوئی دائیں بائیں کا بابا علی مرتضیٰ و رسول خدا، روح پرواز کر گئی۔ میں کہوں گا سعید کتنے خوش نصیب تھے کہ تمہارے لیے تمام اہل بیت نے گھیرا اور تمہیں تسلی۔ سیعلم الذین ظلموا منقلب خدایا بحق زہرا و ابیہا و بالہا، ہماری اس مختصر سے ذکر خلیل کو قبول فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، بحق اہل بیت اطہار جتنے سامعین یہاں اور جہاں جہاں سے سن رہے ہیں، اور یہاں سے ہٹ کے بہت دور دور کے مومنین
کالودر کے اس مجلس میں شامل ہوتے ہیں، بحق زہرا دنیا جہاں کے مومنین کی مشکلات کو دور فرما، جن کے قرضے ہیں چاہے وہ جس نوعیت کے بھی ہو گئے قرضے، بحق فرش عزا ان کے قرضوں کو دور فرما، جن کے گھروں میں لڑکیاں کسی مشکلات کی وجہ سے یا لڑکے مشکلات کی وجہ سے شادی سے دور ہیں، خدایا ان کے نصیب بہتر فرما، بچے جو پڑھ رہے ہیں کامیابی عطا فرما، جو کامیاب ہیں انہیں اور ترقی عطا فرما، جو ترقی کر چکے ہیں خدایا انہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یہاں الحمدللہ لوگ اپنے اپنی رزق حلال میں مصروف ہیں، کسی کی کمپنی، کسی کا کیا، کسی کا کیا، خدا بحق زہرا ان کے یہاں برکتیں عطا فرما، آپس میں اتحاد نصیب فرما، ہماری مسجد و عزاخانی کے تعمیر کو جلد سے جلد مکمل فرما، ان میں شامل ہونے والے ہر فرد کو صحت و ترقی و برکتیں عطا فرما، بحق زہرا و ابیہا و بالہا پروردگارہ دنیا جہاں کے مومنین جو مریض ہیں شفا عطا فرما، بقی کی تعمیر مرحمت فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، عزاداری میں حصہ لینے والوں کے یہاں خدایا صحت و برکتیں عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، امام کے اصحاب انصار میں شمار فرما۔ مجلس و ماتم علم تابوت گھر گھر دیکھ کر